السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر ایک بہن نے ایک کتاب کے حوالے سے ایک سوال و جواب پیش کیا۔ کتاب کا نام تو یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، بہرحال کہتے ہیں کتاب دارالسلام سے پبلش ہوئی ہے اور اس کے مصنف رائٹر جو ہے عبدالملک مجاہد صاحب۔ یہاں پر یہ وہ جاننا چاہتی ہیں، مجھے یہ جاننا ہے کہ آیا یہاں جو جواب دیا گیا ہے وہ صحیح ہے، دلیل کے ساتھ جواب دیں۔ تو یہ اس میں سوال و جواب ایک لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے، کوئی خاتون کا سوال ہے کہ میں 40 سال کی شادی شدہ عورت ہوں، میری ماہواری کی صورت یہ ہے کہ 4 دن آتی ہے، پھر 3 دن کے لیے رک جاتی ہے اور 7ویں دن دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہلکی ہوتی ہے، پھر بھورے رنگ کی جیسی ہو جاتی ہے اور 12ویں دن تک یہی صورت رہتی ہے۔ مجھے اس سے سخت کمزوری لاحق ہو جاتی تھی جس کا میں شکوہ کیا کرتی تھی، لیکن الحمدللہ علاج کے بعد یہ تکلیف دور ہو گئی۔ میں نے ایک ماہر اور متقی طبیب سے اپنی حالت کے متعلق مشورہ پوچھا تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں 4 دن کے بعد نہایا کروں اور 4 روز نماز روزہ وغیرہ یعنی عبادت ادا کر لیا کروں۔ چنانچہ میں عرصے 2 سال سے اس طبیب کی نصیحت پر عمل کر رہی ہوں، لیکن اب کچھ عورتوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ 12 دن تک انتظار کر لیا کروں۔ میں آپ کی ذات والا سے توقع رکھتی ہوں کہ آپ راہ ثواب کی طرف میری رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب لکھا ہوا ہے کہ یہ 4 دن اور 6 دن سب کے سب ایام حیض ہی ہیں، لہذا آپ پر لازم ہے کہ آپ ان دنوں میں نماز اور روزہ چھوڑ دیں، اور مذکورہ ایام میں آپ اپنے خامند کے لیے بھی حلال نہیں۔ نیز آپ پر لازم ہے کہ 4 دن بعد آپ غسل کریں، نماز ادا کریں اور خامند کے لیے حلال ہیں۔ یہ مدت طہارت وہ ہے جو 4 دن اور 6 دن کے درمیان ہے۔ اس میں آپ روزہ بھی رکھ سکتی ہیں۔ جب رمضان میں یہ صورت واقع ہو تو اس درمیانی مدت میں آپ روزہ رکھیے، پھر جب مزید 6 دن بعد آپ پاک ہوں تو پاک عورتوں کی طرح غسل فرمائیے، نماز ادا کیجیے اور روزہ رکھیے، کیونکہ ایام ماہواری یعنی حیض زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی، اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، جدا جدا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے جو اسے پسند ہے، اور ہمیں اور آپ کو سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ اور اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ یہ ہے سوال اور جواب جس کے بارے میں خاتون نے یہاں سوال کیا ہے کہ جو جواب دیا گیا ہے وہ صحیح ہے، دلیل کے ساتھ جواب۔ دیکھیے، اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ عورتوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے، ایام کی ماہواری کی عادت ہوتی ہے۔ اگر اس کی ہر مہینے ایک عادت ہے تو ایسی عورت اپنی عادت کا اعتبار کرے گی، اور اس سے زائد جو چیز شروع ہوئی ہے وہ استحاضہ ہے، وہ حیض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، امکثی قدر ما کانت تحبسک حیضتک ثم اغتسلی وصلی۔ ام حبیبہ ان کو جو ہے استحاضے کی کیفیت طاری ہوئی، یعنی بیماری شروع ہوئی اور خون زیادہ آنے لگا، عادت کے خلاف آنے لگا خون،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا امکثی قدر ما کانت تحبسک حیضتک ثم اغتسلی وصلی، آپ نے فرمایا کہ تم اس مدت تک ٹھہری رہو جس مدت تک تمہارا حیض آتا تھا، یعنی تمہاری جو عادت تھی اس عادت کے دنوں کو گن کے اس کا اعتبار کرو۔ ثم مختصلی، جب عادت کے دن ختم ہو جائیں تو گرچہ خون جاری ہو تم غسل کرو اور نماز پڑھو۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر ہے 336، حدیث نمبر 336 صحیح مسلم۔ اور اگر عورت دونوں خون کے درمیان تمیز کر سکتی، عادت نہیں ہے لیکن اس کی تمیز ہے کہ حیض کے خون اور استحاضے کے خون میں وہ فرق کر سکتی ہے تو وہ فرق کرے گی، کیونکہ حیض کا خون یہ گاڑھا، بدبودار، کالا مائل ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے، جو ہے گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، اس کی ایک بدبو ہوتی ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ کالا ہوتا ہے یا شدید سرخ ہوتا ہے، تو اس کا اعتبار کرے گی، اور اس کے جب رنگ بدل جائے، جو ہے بدبو ختم ہو جائے تو گرچہ خون جاری ہو وہ استحاضہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا اذا كان دم الحیض فإنه اسود معروف، جب حیض کا خون ہوتا ہے تو کالا ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے، فامسکی یعنی الصلاۃ، تو جب اس طرح کا خون آئے تو تم نماز سے رک جاؤ، فاذا كان الاخر فتوضئی فانما هو عرق، آپ نے فرمایا جب رنگ بدل جائے تو تم جو ہے وضو کرو، اور جو ہے فانما هو عرق، کیونکہ وہ رگ کا خون ہے، وہ رگ کا خون ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے۔ دیکھیے ابو داؤد حدیث نمبر 283، حدیث نمبر 283 جو ہے ابو داؤد۔ اور اسی طریقے سے اگر تمیز نہیں ہو سکتا، عورت کو نہیں رنگوں کے ذریعے فرق نہیں کر سکتی ہے، تو اپنے خاندان کی عام عورتوں کی عادت کا اعتبار کرے گی، جیسا کہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما هذه رکضۃ من رکضات الشیطان فتحیری 6 ایام او 7 فی علم اللہ ثم اغتسلی حتی اذا رأیت انک قد طہرت واستنقیت فصلی 24 لیلہ او 23 ایامہن وصومی فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، جو ہے دیکھیے ابو داؤد حدیث نمبر 282، ترمذی حدیث نمبر 128، ابن ماجہ حدیث نمبر 627، جو ہے کہ آپ نے حمنہ بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، ان کو بھی استحاضے کی شکایت تھی کہ یہ شیطان کا کچوکا ہے جو وہ لگاتا ہے، شیطان کے کچوکے لگانے کے لیے خون آتا ہے، تو تم 6 دن یا 7 دن اللہ کے علم میں تمہیں حیض آتا ہے، 7 دن 6 دن جو ہے اعتبار کرو حیض کا، ثم مغتسلی، پھر غسل کر لو، یعنی حتی اذا رأیت انک قد طہرت، جب تم دیکھو تم پاک ہو گئی ہو اور صفائی ہو گئی ہے تو 24 دن نماز پڑھو یا 23 دن نماز روزہ کرو، جو ہے اور روزہ رکھو، یہ کافی ہے تمہارے لیے، اور ایسا ہی تم کرو ہر مہینے میں، جس طرح سے اور عورتوں کو حیض آتے ہیں اور جیسے ان کو پاکی حاصل ہوتی ہے، تو ان کی حیض اور طہر کا اعتبار کرتے ہوئے تم بھی اسی کے اعتبار سے تو ہے اپنے ایام کو شمار کرو۔ یہ ان خواتین کے لیے جو خواتین کے اندر نہ تو عادت ہے اور نہ ہی رنگوں کے ذریعے، بدبو کے ذریعے وہ فرق کر سکتی ہیں، لیکن جن کے ہاں رنگ اور بو
اور اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے تفریق ہو سکتی ہے، یا جن کی عادت ہے ان کا یہ حکم نہیں ہے، جن کے اندر عادت ہے وہ اپنی عادت کا اعتبار کریں گی، باقی دنوں کو وہ حیض شمار، استحاضہ بیماری شمار کریں گی، اور روزہ نماز سب چیزیں ان کے لیے جو ہے صحیح ہوں گی۔ اور جن عورتوں کو عادت نہیں ہے تو وہ رنگ کے ذریعے فرق کریں گی، رنگ کے ذریعے فرق کریں گی، اگر گاڑھا ہے، بدبودار ہے، کالا ہے، کالا مائل ہے، سخت سرخ ہے تو وہ حیض کا خون ہے، اور اگر پھیکا ہے، مٹمیلا ہے، جو ہے اس طرح خاکستری ہے، جو ہے اس طرح پیلا ہے، اس طرح کے رنگ ہیں تو وہ استحاضے کے خون ہیں، وہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ حیض کا خون نہیں شمار ہوگا۔ یہ واضح ہونا چاہیے، اصل یہ ہے۔ تو یہاں جو سوال کیا گیا ہے، تو جس سے سوال سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سوال میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پہلے جو دن جو ایام آتے ہیں وہ تو حیض کے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اور رنگ بدل جاتا ہے، پہلے والا رنگ باقی نہیں رہتا ہے، جیسا کہ یہاں سوال میں واضح کیا گیا ہے جو ہے۔ تو اگر وہ رنگ بدل جاتا ہے، اس کا تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہ استحاضہ ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے، بیماری کا خون ہے۔ اس لیے جو ڈاکٹر نے جو مشورہ دیا تھا وہ اسی مشورے پر عمل کرنا یہی بہتر ہے، وہی صحیح ہے۔ جو ہے مشورہ جو اس نے دیا تھا کہ جو ہے تم باقی میں جو ہے نماز روزہ کر سکتی ہو، پہلے ایام جو ہیں تمہارے حیض کے ایام ہیں، کیونکہ دونوں کے رنگت میں جو ہے فرق ہے، جیسا کہ سوال سے واضح ہے۔ تو اگر رنگ بدلا، اگر رنگ نہیں بدلا ہے، وہی رنگ ہے، بیچ میں توقف ہوا اور وہی رنگ، وہی بدبو، وہی صفات ہیں، تو وہ حیض شمار ہوگا۔ لیکن اگر وہی رنگ، وہی بدبو نہیں ہے، رنگ بدل گیا، بو بدل گئی ہے، اس میں بدبو نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے استحاضے کا خون ہے، جو نہ نماز سے مانے ہے، نہ روزے سے مانے ہے، اور نہ ہی جماع اور مباشرت سے مانے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔